بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد۔ آج ہمارے پاس موضوع ہے نجاستوں کو زائل یا ختم کرنے کے طریقے۔ اس میں یہ ہمارے پاس مسئلہ ہے کہ کیا پانی ہی نجس چیز کو زائل کرتا ہے یا پانی کے علاوہ دیگر طریقے بھی ہیں نجاست کو زائل کرنے کے، کہ کیا پانی ہی ایسا ذریعہ ہے ہمارے پاس کہ جس سے نجاست زائل ہوتی ہے یا دیگر ذرائع بھی ہے۔ یہ موضوع ہے۔ اس بات پر سب فقہا کا اتفاق ہے کہ نجاست کو زائل کرنے والی اصل چیز تو پانی ہی ہے۔ پانی اصل نجاست کو زائل کرنے میں اصل پانی ہی کا کردار ہے، لیکن کیا پانی کے علاوہ کوئی دیگر اشیاء بھی ہیں جو نجاست کا ازالہ کرتی ہیں یا اس مقصد میں مفید ثابت ہوتی ہیں؟ اس میں فقہا کا اختلاف ہے کہ کیا پانی کے علاوہ سورج یا ہوا کے ذریعے یا کسی اور چیز کے ذریعے ہم یعنی نجاست زائل کر سکتے ہیں کہ نہیں۔ اس میں دو قول ہیں۔ پہلا قول ہے کہ پانی ہی نجاست کو صاف کرتا ہے، پانی کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں۔ جہاں بھی نجاست لگے اس کو پانی سے صاف کرنا اور پانی سے دھونا ضروری ہے، یہ قول ہے۔ تو پہلا قول ہے کہ جو چیز نجاست لگنے سے ناپاک ہو جائے اسے پانی سے دھونا ضروری ہے۔ ناپاک ہونے والی چیز کوئی بھی ہو، ناپاک ہونے والی چیز کا کپڑا ہو، زمین ہو، بستر، دیوار یا کوئی بھی چیز، تو نجاست لگنے سے صرف پانی ہی اس کو صاف کرے گا اور پانی ہی اس کا ازالہ کرے گا۔ یہ جمہور علماء کرام کا موقف ہے، یعنی اکثر فقہا اسی طرف گئے ہیں کہ نجاست کے ازالہ کے لیے پانی کا استعمال کرنا ضروری ہے۔ کہتے ہیں اور کسی چیز میں یہ صلاحیت نہیں ہوتی کہ وہ نجاست کو زائل کرے۔ ان کی دلیل تو ایک تو قرآن کریم کی آیت ہے، اللہ نے فرمایا وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تم سے آسمان پر پانی نازل کرتا ہے تاکہ اس کے ذریعے تمہیں پاک کر دے۔ اللہ تعالیٰ تم سے آسمان سے پانی نازل کرتا ہے تاکہ اس کے ذریعے تم کو پاک کر دے۔ تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے طہارت اور پاکیزگی کے لیے پانی نازل کیا ہے، تو پانی ہی پھر اصل ہوا نجاست کے ازالہ میں۔ اس استدلال کی صورت کیا ہے؟ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے پاک کرنے کا واحد ذریعہ پانی ہی کو بتایا ہے کہ نجاست کو پاک کرنے کا ذریعہ پانی ہے، کہ پانی ہی پاک کرتا ہے۔ تو خیر اس کا یہ جواب ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پانی کو پاک کرنے والا بتایا ہے، لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا کہ صرف پانی ہی پاک کرتا ہے۔ یعنی اللہ نے کہا کہ پانی کے علاوہ دیگر اشیاء پاک نہیں کرتی، کیونکہ ہمارے پاس مٹی بھی ہے، مٹی پر جوتا رگڑنے سے جوتا صاف ہوتا ہے، مٹی پر رگڑ کھانے سے دیگر چیزیں بھی صاف ہوتی ہیں، تو دیگر اشیاء بھی اس مقصد میں استعمال ہوتی ہیں اور ان کا ثبوت بھی موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پانی کو یہاں پر طہارت کا ذریعہ بتایا ہے، لیکن طہارت کو پانی میں ہی محدود اور مقید نہیں کیا۔ اس لیے یہ کوئی دلیل واضح نہیں ہے کہ صرف پانی ہی طہارت کو زائل کرتا ہے۔ اس موقف کی دوسری دلیل یہ ہے، وہ ایک روایت ہے کہ ایک اعرابی مسجد میں آیا، اس کے علاوہ الفاظ ہیں، "جاء اعرابی فبال فی طائفۃ"۔ ایک اعرابی آیا، اس نے مسجد کے ایک کونے میں پیشاب کر دیا، فزجرہ الناس، لوگوں نے اس کو ڈانٹا، لوگوں نے اس کو ڈانٹا کہ کیا کر رہے ہو۔ ظاہر ہے کہ مسجد تو آلودہ ہو رہی تھی، اس لیے لوگوں نے اس کو ڈانٹا اور منع کیا۔ فنہاہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن نبی علیہ السلام نے منع فرمایا، فرمایا کہ اسے مت ڈانٹو، آپ نے ڈانٹنے سے منع کر دیا۔ تو جب اس نے پیشاب کر لیا تو امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بذنوب من ماء فاحرق علیہ، نبی علیہ السلام نے حکم دیا کہ پانی کا ایک ڈول اس کے پیشاب پر بہا دیا جائے۔ آپ نے پانی کا ایک ڈول بس بہانے کا حکم دیا۔ اس میں وجہ استدلال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب والی جگہ پر فوراً پانی بہایا ہے، اسے سورج کی دھوپ یا ہوا سے پاک ہونے کے لیے یا خشک ہونے کے لیے نہیں چھوڑا، بلکہ آپ نے پانی کے ذریعے صاف کیا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے اس پر پانی بہایا ہے، لیکن اگر زمین پر صرف پانی ڈال کے چھوڑ دیں تو کیا اس سے نجاست زائل ہو جاتی ہے؟
وہ کچی زمین تھی. کچی زمین پر اگر نجاست ہو، کسی نے پیشاب کر دیا، اس پر پانی کا ڈول ڈال دے تو کیا ہوگا؟ یعنی وہ بکھر جائے گی ادھر ادھر ذرا، اس جگہ پر اس کا اثر کم پڑ جائے گا. اور یہ نہیں کہ پوری طرح وہ صاف ہوگی، بعد میں اس پہ ہوا، اس پہ دھوپ، اور اس پہ یعنی خشکی، خشک ہونا، اسی ذریعے سے بعد میں وہ صاف ہوگی نا. صرف پانی ڈال سے تو وہ جگہ صاف نہیں ہوئی. پانی ڈالنے سے تو ادھر ادھر بکھر گئی، مراد وہ جگہ جہاں پہ نجاست تھی ادھر ادھر بکھر گئی اور وہاں سے ذرا ہلکی ہو گئی. تو بعد میں ہوا کے ساتھ جب زمین خشک ہوئی، یا اگر اس پر دھوپ وغیرہ پڑی یا نہیں پڑی، جب خشک ہوگی جگہ تو وہ صاف ہوگی. ویسے بھی مٹی کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ خاصیت رکھی ہے کہ وہ نجاست کو اور غلاظت کو، بدبو کو ختم کر دیتی. یہ اللہ نے زمین میں خاصیت رکھی ہے. یہی وجہ ہے کہ زمین سے تعفن نہیں آتا، وگرنہ اگر زمین میں یہ صلاحیت نہ ہو، مٹی میں ایسی خوبی نہ ہو اشیاء کو کھانے کی اور نجاستوں کو ختم کرنے کی، تو زمین تو آلودگی کا اور غلاظت کا ڈھیر بن جائے. کہ کس قدر آلودگی اور غلاظتیں زمین کے اوپر پھینکی جاتی ہیں، مردہ جانور مرتے ہیں، لیکن ایک دو دن تک بدبو آتی ہے، پھر سب زمین اس کو کھا کے ختم کر دیتی ہے. تو اللہ نے زمین کو ایسی پیدا کیا ہے کہ یہ نجاست کو خود ہی ختم کر دیتی ہے. تو پانی آپ نے بہایا تھا کہ فوری طور پر اس کے اثرات ذرا کم ہو جائیں، ادھر ادھر بکھر جائے، بعد میں خشک ہوئی تو پانی، یعنی زمین نے اس کے اثرات کو ویسے ختم کر دیا. تو یہ قول جو پہلا ہے کہ صرف پانی ہی نجاست کو زائل کرتا ہے، اس پر دلیل کوئی قوی نہیں ہے. دوسرا قول یہ ہے کہ سورج اور ہوا کے ذریعے نجاست لگی چیز کو پاک کیا جا سکتا ہے. یعنی اگر کہیں نجاست گری ہو، یا نجاست پڑی ہو، اور سورج کی روشنی پڑتی ہے، ہوا چلتی ہے، اور زمین کی خاصیت بھی ہے کہ اس کو ختم کر دیتی ہے، تو وہ زمین جلدی اس سے پاک ہو جائے گی. کیونکہ طہارت کے لیے نجاست کا اثر زائل کرنا مقصود ہوتا ہے. وہ جس چیز سے بھی زائل ہو جائے، نجاست کے اثرات زائل کرنا مقصود ہے نا. پانی کون سا مقصود لذات ہی ہے؟ تو نجاست کے اثرات زائل کرنے ہیں. جب ہوا اس پہ پڑے گی، یا سورج کی روشنی پڑے گی، یا نہیں بھی پڑے گی، مٹی کے اندر خاصیت ہے کہ وہ از خود اس کو ختم کر کے رکھ دے گی. یہ مٹی میں خاصیت ہے، یہ بات یاد رکھیں. ہم نے مٹی کے اوپر جو فرش یا پتھر لگا لیتے ہیں، اس پر نجاست گرے تو اس کا حکم مختلف ہے، یہ بعد میں ہم بیان کر دیں گے انشاءاللہ. تو یہ یعنی جو عام ایک نارمل ایک فطری انداز میں مٹی ہو یا زمین ہو، اس کا یہ سارا حکم ہے. اب نجاست کے لیے اس کو دھونا ضروری نہیں، بلکہ یعنی زمین اور دھوپ اور ہوا وغیرہ یہ اشیاء بھی نجاست کو زائل کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں. اس پر یہ دلیل موجود ہے. ان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال كانت الكلاب تو تبول و تقبل و تدبر فی المسجد کہ فی زمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلم یکون یرشون شیئا من ذلک. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ مسجد نبی اصل میں اس وقت کھلی رہتی تھی. مسجد نبی کھلی رہتی تھی، لوگ آتے جاتے رہتے، اور شروع دور میں جو سادہ دور تھے، مسجدیں بند نہیں کی جاتی تھی، لوگوں کے لیے کھلی رکھی جاتی. اور لوگ بھی جب چاہے نوافل پڑھ لیں، اور مسجد کے واش روم بھی لوگ استعمال کر لیتے. قدیم دور میں اگرچہ واش روم نہیں ہوتے تھے مسجدوں کے احاطے میں، لیکن لوگ ویسے یعنی اس کو بند نہیں زیادہ کرتے تھے، تو مسجد نبی کھلی رہتی تھی اس دور میں. تو ابن عمر فرماتے ہیں کہ وہاں پہ جب کھلی رہتی تو کتے آتے جاتے رہتے اور پیشاب بھی کر دیتے. کتے جب حیوان آتے جاتے رہیں تو پیشاب بھی کر سکتے ہیں. اللہ کے نبی کے زمانے میں ایسا ہوتا تھا. تو کہتے ہیں کہ پھر اس جگہ پر صحابہ پانی نہیں ڈالتے تھے اور پانی چھڑکتے وغیرہ نہیں تھے، کیونکہ جب محسوس نہ ہو تو پھر پانی ڈالنے کی کیا ضرورت ہے؟ کچی زمین تھی، اوپر کون سی کوئی چٹائی یا صف یا کوئی قالین بچھا ہوتا تھا؟ کچی زمین پہ وہ لوگ نماز پڑھتے تھے. اور اگر کوئی یعنی دھوپ پڑتی تو اپنا کپڑا اوپر تھوڑا سا بچھا کر اس پہ سجدہ کر لیتے. تب حالات بڑے کٹھن تھے اور لوگوں کے پاس وسائل نہیں تھے. تو کچی زمین پر جب حیوان آئے جائیں تو پیشاب کر دیں یا اس طرح کا کوئی نجاست کا معاملہ ہو جائے، تو نماز کا وقت آنے تک اگر محسوس ہو تو اس کو صاف کیا جا سکتا ہے. اگر محسوس نہ ہو تو کون سونگتا ہے اور کون دیکھتا ہے؟ اور ویسے ہی زمین اور دھوپ کے اثرات سے یعنی یہ چیزیں زائل ہو جاتی ہیں. تو حدیث کا ترجمہ نیچے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کتے میں مسجد میں پیشاب بھی کرتے تھے، آتے جاتے بھی تھے، لیکن مسلمان صحابہ ان جگہوں پر کوئی پانی نہیں چھڑکتے تھے. اس میں استدلال کی صورت یہ ہے کہ اس پیشاب وغیرہ کی نجاست ہوا اور سورج کی روشنی سے ہی زائل ہو جاتی تھی. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے وضاحت فرمائی ہے، کہتے ہیں کہ کتوں میں کہ مسجد میں پیشاب کرنے اور آنے جانے والی بات اس وقت ہی ہے
جب مسجد کے دروازے نہیں لگائے جاتے تھے۔ اس کے بعد مساجد کو دروازے لگانے نے بند رکھنے اور پاک صاف رکھنے کا حکم دے دیا گیا، تو بعد میں لوگوں نے اہتمام کیا، شروع دور میں اتنے وسائل بھی نہیں تھے اور اتنا اہتمام مشکل ہو جاتا۔ تو راجہ قول یہی ہے کہ اگر سورج کی روشنی یا ہوا سے نجاست کا اثر زائل ہو جائے تو چیز پاک ہو جاتی ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے یہی موقف اختیار کیا۔ باقی جمہور نے جو شروع میں دلیل دی تھی اس کا ہم پہلے جواب دے چکے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آرابی، وہ جو بدو آیا اس نے مسجد میں پیشاب کر دیا، آپ نے اس کے پانی پر پیشاب پر پانی بہا دیا، یہ اس بات کی دلیل نہیں کہ نجاست صرف پانی سے ہی زائل ہو سکتی ہے، کسی اور چیز سے زائل نہیں ہوتی، بلکہ آپ کا مقصد یہ تھا کہ فوراً اس کے اثرات کو کم کیا جائے، کیونکہ نماز کا وقت ہوگا، سب مسجد میں بیٹھے تھے، تاکہ اس کے اثرات کم ہو، جلد ہی یہ زائل ہو جائے۔ یہ مقصد تھا آپ کا، وگرنہ اگر اس کو چھوڑ دیا جائے تو میں نے کہا مٹی کے اپنے بھی خاصیت ہوتی ہے کہ مٹی بہت جلد بدبو کو ختم کرتی ہے، اور پانی اوپر تھوڑا بہا دیا جائے، بکھر جائے تو جلدی اثرات ختم ہو جاتے ہیں۔ کہتے ہیں دوسرا احتمال، دوسرا امکان، احتمال کا معنی امکان ہوتا ہے، دوسرا امکان یعنی دوسری پاسبلٹی یہ بھی ہے کہ اس جگہ سورج کی روشنی یا ہوا وغیرہ نہ پہنچتی ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پانی سے پاک کر دیا، تو خیر نہ بھی پہنچے تو پانی ڈال دیا اور زمین نے اپنے یعنی جو خاصیت رکھتی ہے اس کے ذریعے نجاست کے اثرات کو زائل کر دیا تو کافی ہو گیا۔ یہ تو ہے کچی زمین کی بات، لیکن چونکہ آج کل ہماری مساجد اور ہمارے گھر یا ہماری نماز پڑھنے کی جگہیں وہ عام طور پہ گھر کچے نہیں ہوتے، پکے فرش لگے ہوتے ہیں۔ اگر فرش لگا ہو تو یعنی پھر سورج اور ہوا اس کو ختم نہیں کرے گی، نجاست اوپر جم جاتی ہے، پیشاب یا جو بھی ہو اوپر جم جاتا ہے اور اس کے اثرات ختم نہیں ہوتے، کیونکہ اللہ نے مٹی کے اندر یہ خاصیت رکھی ہے، ہمارے فرش میں یہ خاصیت نہیں ہوتی، تو ظاہر ہے کہ پھر وہاں پہ پانی بہا کے پوری طرح صاف کرنا پڑے گا، پوری طرح یعنی واپر سے پانی کو نکالنا پڑے گا، وہاں پہ اچھی طرح یہ اہتمام کرنا پڑے گا۔ جب سہولت ہے تو سہولت کے ساتھ پھر یہ تھوڑا سا تکلف بھی کرنا پڑے گا، اور اگر یہی صورتحال یعنی کسی قالین پہ یا کپڑے پہ ہو تو ظاہر ہے کہ اس کو نکال کے دھونا پڑے گا، اس کو چھوڑ دیں گے تو اس کے اندر سے بدبو نہیں جائے گی۔ یہ مٹی کے اندر ہی خاصیت ہوتی ہے، نشیا کو تو الگ سے صاف کرنا پڑتا ہے، دھونا پڑتا ہے، اگر کسی جدید کیمیکل سے یا جدید طریقے سے وہاں پڑا پڑا بس اوقات قلیم زمین کے ساتھ چپکے ہوتے ہیں، ان کو اتارنا اور نکالنا مشکل ہو جاتا ہے، تو پھر وہاں پڑا پڑا اگر اس کو دھونے اور صاف کرنے کی کچھ صورت نکل آئے، جیسے کیمیکلز ہیں اور کئی لوگ اس طرح صاف کر لیتے ہیں، تو مقصد یہ ہے کہ چیز صاف کر لی جائے اور اس کی بدبو ختم ہو جائے، بدبو ختم ہوگی، زائل ہو گئی، تو وہاں بھی اگر یہ عمل ہو جائے تو کوئی حرج نہیں۔ اسی سے متصل اگلا یہ مسئلہ ہے کہ کیا مل دینے یا کھرچ دینے سے چیز پاک ہو سکتی ہے؟ یعنی اگر نجاست کسی چیز پر جم گئی تو اس کو اگر اوپر سے کھرچ دیں یا اس کو اوپر سے مل دیں، کیا یہ کافی ہے نجاست کے ازالہ کے لیے یا دھونا ہی ضروری ہے؟ اس میں ویسا ہی اختلاف ہے جیسے آپ نے پہلے پڑھا۔ اصل میں یہ چیزیں ان پر زیادہ بحث کی ضرورت نہیں ہوتی، انسانی فطرت سے تعلق رکھتی ہے، انسان خوب جانتا ہے کہ نجاست کیسے صاف ہو سکتی ہے۔ اگر چیز ایسی ہو جس پر نجاست کی تہ جم گئی اور اس کے اندر سرایت نہیں کرتی، یعنی اگر نجاست اوپر جم گئی اس کے اندر سرایت نہیں کرتی، جیسے لوہا ہے، جیسے اس طرح کی کوئی یعنی دھاتی چیز ہے، تو اس کو اوپر سے کھرچ دیں، اگر کھرچنے کی چیز ہے تو، اگر تو یعنی مائع شکل میں نجاست جیسے پیشاب وغیرہ مائع شکل میں ظاہر ہے اس کو اوپر پانی بہانا پڑے گا، لیکن اگر وہ جمنے والی چیز ہے اس کو اگر کھرچنے سے بھی صفائی مل جائے تو یہ کافی ہے، پھر پانی کی ضرورت نہیں رہتی۔ لیکن اگر چیز نجاست اندر سرایت کر، جیسے کپڑا ہے یا کوئی ایسی چیز جس کے اوپر نجاست اندر ٹھہر جاتی ہے، اندر چلی جاتی ہے، تو اس کو دھونا پڑے گا، یہ تو سادہ سی چیز ہے۔ خیر اس میں جو تھوڑا سا وضاحت ہے، اس میں پہلا قول یہ ہے کہ ملنے یا کھرچنے سے نجاست کا ازالہ ممکن ہے، لہٰذا اسے دھونا ضروری ہے، یہ قول حنابلہ اور شافعی فقہا کا ہے۔ دوسرا قول یہ ہے، اس میں تفصیل ہے اور یہ تفصیل ہی صحیح ہے، کہ جس چیز پر نجاست لگے یا نجاست گرے وہ چیزیں دو طرح کی ہوتی ہیں۔ پہلی چیز وہ اشیاء جن میں نجاست جذب ہو جاتی ہے، یعنی اس کے اندر نجاست اتر جاتی ہے، جیسے کپڑا، زمین، لکڑی وغیرہ کے اس کے اندر نجاست اتر جاتی ہے۔ دوسری وہ اشیاء جن میں نجاست لگنے سے اندر جذب نہیں ہوتی بلکہ اوپر ہی ٹھہر جاتی، جیسے شیشہ، تلوار، یہ تلوار سے مراد کوئی بھی
دھات یا کوئی لوہا یا اسٹیل یا پیتل جو بھی دھاتیں ہیں یا شیشہ وغیرہ، اگر پہلی قسم میں سے کسی چیز کو نجاست لگ جائے، یعنی جس کے اندر نجاست اتر جاتی ہے اور جذب ہو جاتی ہے، اور اس میں نجاست اترے کی جذب ہوگی، ظاہر اسے دھونا پڑے گا، کیونکہ دھوئے بغیر ایسی چیزوں سے نجاست زائل کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ اور اگر دوسری قسم میں سے کوئی ہو تو اسے کھرچنے یا ملنے سے ہی نجاست زائل کی جا سکتی ہے، کیونکہ نجاست ایسی دھاتوں کے اندر سرایت نہیں کرتی۔ اور دوسری یہ بھی کہتے ہیں کہ اسے بار بار دھونے سے اس کے زنگ آلود ہونے کا بھی خطرہ ہو سکتا ہے اگر لوہا وغیرہ ہے تو۔ ایک اور امام مالک اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا ہے۔ علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے اسی قول کو ترجیح دی اور یہی راجح ہے، تو یہ ایک نارمل سی چیز ہے، واضح ہے۔ اس کے بعد یہ اہم مسئلہ ہے، اگر کسی مائع چیز میں چوہا یا کوئی بھی نجس چیز یا نجاست گر جائے تو، چوہا ہو، چھپکلی ہو، یا کوئی اور نجس چیز ہو، اگر کسی مائع چیز میں، یعنی مائع چیز سے مراد گھی ہو سکتا ہے، آئل ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی استعمال کی چیز ہو سکتی ہے، اس میں اگر چوہا یا کوئی اور یعنی نجس چیز گر گئی تو اس کا کیا کیا جائے؟ اگر تو گھی ہے تو گھی کی دو صورتیں ہوتی ہیں، گھی کبھی جامد ہوتا ہے، جیسے سردیوں میں گھی جمع ہوتا ہے یا فریج کے اندر ہو اور نکال کے تھوڑی دیر تک باہر رکھے تو گھی جامد ہی رہتا ہے، اور سردی شدید میں ویسے ہی بہت جمع رہتا ہے، یا پھر مائع یعنی پگھلی ہوئی شکل میں ہوتا ہے۔ اور گھی جامد ہو یعنی جمع ہوا ہو تو اس کا علاج تو بڑا آسان ہے، جب پتہ ہو کہ تب چوہا یا چھپکلی یا کوئی بھی نجاست اس کے اوپر گری ہے تو اوپر ہی پڑی ہوئی ہے، اس کے اندر نہیں اتری، تو اس کو نکالیں اور آس پاس جہاں تک وہ اس کا وجود ہے وہاں سے گھی نکال کر باہر پھینک دیں، تو باقی گھی وہ بالاتفاق حلال اور پاک ہے، کیونکہ جب اس کے اندر وہ چیز گری تو گھی جمع ہوا تھا۔ تو جامد شکل میں اگر گھی ہو یا کوئی اور اگر جامد چیز ہو سکتی ہے، اگر کوئی جامد شکل میں ہے، پگھلا ہوا یا مائع شکل میں نہیں ہے، تو پھر تو بڑا آسان ہے یہ کام۔ اس کی دلیل حضرت ام المؤمنین سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سئل عن فأرة سقطت في سمن فقال القوها وما حولها فطرحوه وكلوا سمانكم۔ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اگر کوئی چوہیا گھی میں گر پڑے تو، اس کا ترجمہ نیچے نہیں لکھا، ترجمہ آپ سمجھ لیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سئل، کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، انفارا دن چوہیا کے بارے، یا چوہا یا چوہیا، ساقطت فی سامن، اگر وہ گھی میں گر پڑے تو فرمایا القوہا وما حولہا، اس کو نکالو باہر، چوہیا کو اور آس پاس کے گھی کو نکال دو، فترہ اس کو پھینکو، وَكُلُوا سَمَنَكُمْ، باقی گھی کھا سکتے ہو۔ ظاہر ہے کہ اس حدیث کو جمے ہوئے گھی پر ہی محمول کیا جائے گا، کہ یہ آپ کا فتویٰ جمے ہوئے گھی کے بارے میں، اور مائع شکل میں تو اس کا تصور نہیں ہو سکتا، تو جمع ہوا تو پھر یہ علاج ہے۔ لیکن اگر گھی مائع یعنی پگھلا ہوا ہو تو اس کا کیا حل ہے، وہ کیسے پاک ہوگا؟ اس میں آگے فقہا نے دو آراء پیش کی۔ پہلا قول کہ مائع گھی ہو یا آئل ہو یا کوئی بھی مائع چیز ہو، اس میں چوہا مرنے یا کوئی اور نجاست گرنے سے وہ گھی نجس ہو جاتا ہے، یعنی وہ قابل استعمال نہیں رہتا، وہ نجس ہو جاتا ہے۔ یہ جمہور فقہاء کرام کا قول ہے۔ ان کی دلیل ایک تو حضرت ابو ہریرہ کی حدیث ہے، اور یہ حدیث ان الفاظ کے ساتھ ضعیف قرار دی گئی ہے۔ حدیث ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا وقعت الفأرة في السمن، اگر چوہیا گھی میں گر پڑے، فَإِنْ كَانَ جَامِدًا، اگر تو وہ جمع ہوا ہو، فَأَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا، تو چوہیا کو نکالو اور اس کے آس پاس سے گھی کو نکال کر پھینک دو، وَإِنْ كَانَ مَائِعًا، اور اگر پگھلا ہوا ہو، فَلَا تَقْرَبُوهُ، تو اس کے قریب نہ جاؤ۔ حدیث اگرچہ ان الفاظ سے شاذ یعنی ضعیف کہی گئی، لیکن المفہوم بالکل صحیح ہے، کہ حل یہی ہے۔ جس کی تخریج لکھی ہے، رواہ ابو داؤد و احمد وهو شاذ، شاذ روایت ضعیف ہوتی ہے، آپ اصول حدیث میں انشاءاللہ یہ سب اصطلاحات پڑھ لیں گے۔ وقد تکلم فیہ البخاری و ابو حاتم الرازی وغیرہما، اس حدیث کی صحت میں امام بخاری اور امام ابو حاتم الرازی وغیرہ نے کلام کیے، نہیں اس کو ضعیف قرار دیا ہے۔ تو ایک تو یہ حدیث ہے۔ دوسری دلیل اس موقف کی یہ ہے
انہوں نے کہا کہ اگر پانی کے علاوہ دوسری دیگر جتنی بھی مائع اشیاء ہیں وہ کسی دوسرے سے نجاست کو زائل نہیں کر سکتی. یعنی اب یوں سمجھیے کہ اگر آپ گھی کے ساتھ یا آئل کے ساتھ کسی نجاست کو زائل کرنا چاہیں تو گھی یا آئل سے تو نجاست نہیں پاک کی جاتی. تو جب یہ نجاست پاک کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا تو خود کو کیسے پاک کر سکتا ہے؟ یہ تو نجاست پاک کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا تو بہت جلد نجس ہو جائے گا. یہ دوبارہ سمجھے اس بات کو. انہوں نے کہا کہ پانی کے علاوہ دیگر حلال اشیاء ہوتی ہیں، جیسے یعنی اگر یعنی جیسے نبیز ہو یا گھی ہو یا آئل ہو، جتنی بھی مائع اشیاء ہیں وہ کسی دوسرے سے نجاست کو زائل نہیں کر سکتی تو اپنے آپ سے کیسے کریں گی؟ جبکہ پانی ان کے برعکس دوسروں سے بھی نجاست کو زائل کرتا ہے اور اپنے آپ کو بھی اس سے بچا لیتا ہے. خیر ان کا یعنی واضح موقف ہے کہ اگر مائع شکل میں گھی یا کوئی چیز ہے تو وہ نجس ہو جائے گی اور قابل استعمال نہیں رہے گی. اگلی دلیل اس موقع پر یہ ہے کہ نجاست جب کسی جامد چیز میں گرتی ہے تو عموماً وہ اس کے اسی حصے کو متاثر کرتی ہے جہاں وہ گرتی ہے. جمی ہوئی چیز کے اوپر نجاست گرے تو ظاہر ہے کہ جہاں پر گری ہے وہیں پر اس کا اثر ہو سکتا ہے، لیکن جب کسی مائع یا پگھلی چیز میں گرتی ہے تو گرنے والی جگہ سے آگے بڑھ کے اور باقی حصوں کو بھی متاثر کر دیتی ہے. اور یہ بات واقعی معقول ہے. جب نجاست گرتی ہے کسی مائع چیز میں تو صرف وہی جگہ نہیں متاثر ہوتی بلکہ اس کے اثرات باقی ساری چیز میں منتقل ہوتے ہیں جبکہ وہ پگھلی ہوئی یا مائع شکل میں. یہ پہلا موقف تھا جو آپ نے پڑھا کہ اگر کسی یعنی مائع چیز میں چوہا یا کوئی اور نجس چیز گر جاتی ہے تو وہ نجس ہو جائے گا. ہم اس مسئلہ پر بات کر رہے تھے کہ اگر کسی مائع چیز میں کچھ نجاست گر جائے، یعنی جو کھانے پینے کی چیز ہو، جیسے گھی ہے، جیسے آئل ہے، جیسے اور کوئی ایسی چیز جس میں کوئی یعنی نجاست یا کوئی ایسی فاسد چیز گر جاتی ہے جو اس کے پر اثر انداز ہو. اور پہلا قول اس میں آپ نے پڑھا جمہور علماء کرام کا کہ یہ نجس ہو جائے گی. وہ چیز گھی ہو یا آئل ہو جو بھی ہو، اور اس میں چوہا یا چھپکلی یا ایسی کوئی نجس چیز گر گئی تو وہ چیز قابل استعمال نہیں ہوگی. دوسرا قول دیکھیے. دوسرا قول اس مسئلہ میں یہ ہے کہ اگر تو چوہا گرنے سے گھی کا رنگ، بو، ذائقہ بدل جائے تو وہ نجس ہے، لیکن اگر تینوں اوصاف میں سے کوئی وصف نہ بدلے تو وہ پاک اور حلال ہے. اور اسے استعمال کرنے کا طریقہ یہ کہتے ہیں کہ چوہا اور اس کے ارد گرد کا گھی نکال کر پھینک دیا جائے اور باقی گھی کو استعمال کر لیا جائے. ایک قول ابن اعظم کا ہے اور ایک روایت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے ہے، اور امام بخاری نے بھی اس موقف کو اختیار کیا. اب یہ جو موقف ہے یہ تب ممکن ہے جیسے اگر یعنی گھی یا آئل یا کوئی ایسی چیز کافی بڑی مقدار میں ہو، جیسے کوئی بڑا ڈرم ہو یا کوئی بہت بڑا ٹب ہو، اس کے اندر اگر کوئی معمولی چیز گرتی ہے اور اگر سمجھا جائے کہ اس چیز کے گرنے سے کوئی نقصان نہیں ہوگا بلکہ یہ تو یعنی معمولی سی ہے اور اس سے اس کی صحت کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، تب ایسا ممکن ہے. ویسے یہ جو اشیاء ہے نا، یہ یعنی چوہا ہو یا یعنی اگر چھپکلی وغیرہ ہے، یہ چیزیں نجس ہونے کے علاوہ یعنی آپ کہہ لیے زہریلی بھی ہوتی ہیں جو صحت کے لیے یعنی ویسے بھی مضر ہے کہ انسانی صحت کو نقصان دیتی ہیں. اور کئی اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں کہ چھپکلی چیز ملی چیز سے کچھ کھایا اور لوگوں کی موت بھی ہو جاتی ہے. تو ان اشیاء میں صرف نجاست کا مسئلہ نہیں ہے، ان میں زہریلے پن کا بھی مسئلہ ہے. تو یہ چیز بھی دیکھنا پڑے گی. اور ہو سکتا ہے کہ ان چیزوں کے گرنے سے فوری طور پر یعنی کوئی برا ذائقہ یا بری سمیل نہ آئے، ممکن ہے ایسا. لیکن دوسری طرف یہ بھی امکان ہو سکتا ہے کہ ان اشیاء کے مضر اثرات، ان کے برے اثرات وہ چیز میں منتقل ہو جائے اور وہ چیز زہریلی ہو جائے. اس چیز کو بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. وہ کہا کہ اقوال اپنی جگہ پر. انہوں نے یعنی گھی کو یا نشیا کو اور نجاست کے چوہا وغیرہ کرنے کو وہ پانی پر قیاس کیا، جیسے ہم نے پانی میں پیچھے کہا تھا نا شروع میں جو آپ نے کچھ لیکچر پڑھے تھے کہ جب پانی میں کوئی چیز نجاست وغیرہ گرتی ہے، جب تک پانی کا وصف نہیں بدلتا تب تک ہم پانی کو نجس نہیں. وصف بدلے گا یعنی پانی کا رنگ، بو یا ذائقہ چینج ہوگا تبھی اس کو نجس کہیں گے. یہ بھی اسی قسم کا موقف اختیار کیا گیا.
کی دلیل دیکھیے. کہتے ہیں ایک تو ام المؤمنین سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہ کی گزشتہ حدیث ہے، جسے آپ نے فرمایا کہ یعنی اس میں وہ حدیث کہتے ہیں مطلقاً ہے، یعنی جس میں ہے کہ آپ نے فرمایا اگر چوہا کسی گھی میں گر جائے تو آس پاس سے نکال دو اور باقی استعمال کر لو. اس سے دلیل ایسے لیتے ہیں، کہتے ہیں اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مائع اور جامد کا فرق کیے بغیر یہی حکم دیا ہے، ایک ہی حکم دیا ہے. اور کہتے ہیں حجاز کا گھی، یعنی چونکہ حجاز کے علاقے میں اکثر گرمی ہوتی ہے، مکہ مدینہ میں یعنی بہت شدت کی گرمی رہتی ہے اور سردی بہت تھوڑے دنوں کے لیے آتی ہے، تقریباً ایک ماہ کے لیے آتی ہے، اور جب آتی ہے تو خوب کمال کی آتی ہے. تو خیر تھوڑی سردی آتی ہے اور گرمی زیادہ رہتی. کہتے ہیں کہ وہاں پر تو زیادہ گرم ماحول ہوتا تھا، تو لگتا ہے کہ ان کا گھی تو ہر وقت پھر پگھلا ہی رہتا ہے. کہتے ہیں حجاز کا گھی عموماً گرم علاقہ ہونے کے سبب مائع ہی ہوتا ہے، اس لیے وہاں کے لیے یہی فتویٰ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ یعنی آپ نے مائع کے لیے بھی یہی حکم جاری کیا کہ آس پاس سے نکال دو. لیکن یہ بات معقول نہیں ہے، سمجھ نہیں آتی کہ جو چیز مائع ہے وہاں پر آس پاس سے نکالنے کا کیا مطلب ہے، یعنی کیا نکالیں گے آپ وہاں سے؟ اگر طے میں چوہا گر گیا، ظاہر ہے اگر مائع چیز میں گرے گا تو نیچے طے میں جا کے بیٹھ جائے گا مرا ہوا اس کے، تو آپ وہاں سے نکالیں گے کیا اگر وہ چیز پانی جیسی ہے؟ مائع شکل میں تو کچھ نکالنا ممکن نہیں، اور نکالنے سے کا کوئی فائدہ بھی نہیں کہ وہ ساری چیز تو ایک جیسی ہی ملی جلی، تو اس کے آس پاس سے کیا نکالیں گے؟ یہ بات سمجھ نہیں آتی. خیر یہ اس حدیث کو جمی ہوئی گھی پر محمول کرنا ہی ممکن ہے. دوسری دلیل میں یہ لوگ کہتے ہیں کہ مشاہدہ اور تجربہ یہ بتاتا ہے کہ نجاست گھی یا کسی بھی چکنائی والی چیز میں سرایت نہیں کرتی، چاہے وہ جامد ہو یا مائع ہو. یہ بات بھی ایک یعنی تھوڑی سی سمجھنا اس کو مشکل ہے کہ جو چکنائی والی چیز ہوتی ہے اس میں نجاست کہتے ہیں سرایت نہیں کرتی، یعنی اس کے اوپر اثر انداز نہیں ہوتی اور اس کے برے اثرات کسی چکنائی والی چیز تک نہیں پہنچتے. یہ چیز بھی یعنی کوئی سمجھ نہیں آتی. جو چیز مائع ہوتی ہے جب اس کے اندر کوئی نجاست آپ پھینکیں گے، جیسے آپ گھی ہنڈیا پکاتے ہیں نا، تو گھی کے اندر جب آپ کوئی چیز ڈالتے ہیں تو گھی کے اندر وہ چیز حل ہو جاتی ہے. گھی میں یا آئل میں جب کوئی چیز آپ ملاتے ہیں تو اس میں حل ہو جاتی ہے، اس کے اثرات اس میں آ جاتے ہیں. تو یہ کیسے ہو کہ اس کے اندر اس کے اثرات نہیں آتے؟ اور انہوں نے جمہور کی دلیل حدیث برا وہ تھی جس میں جامد اور مائع میں فرق کیا گیا، اوپر وہ حدیث گزری ہے. یہ دیکھیے وہ حدیث دس برا کی حدیث، فرمایا کہ جب گھی میں چوہا گر جائے تو اگر جامد ہو تو اس کو پھینک دو، اور اگر مائع شکل میں ہو تو اس کو مت کھاؤ. کہتے ہیں یہ حدیث ضعیف ہے، تو جامد اور مائع میں کوئی فرق نہیں، انہوں نے بس فرق یہی کیا ہے. جمہور کی دیوس تبریرہ کی حدیث کا جواب یہ دیا ہے کہ وہ حدیث ضعیف ہے کیونکہ اس میں معمر نے امام زہری کے باقی تمام شاگردوں کی مخالفت کی ہے. یعنی اس میں ایک راوی نے اپنے الفاظ کچھ اضافی بولے ہیں، باقی راوی وہ الفاظ نہیں بولتے، اپنے استاد سے بیان کرتے. یہ روایت شاذ ہے. تو اراجے قول انہوں نے یہی کہا ہے کہ جامد اور مائع میں فرق نہیں کیا جائے گا بلکہ گھی کے اوصاف ثلاثہ کو دیکھا جائے. کہتے اسی قول کو شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور علامہ ابن سیمی رحمہ اللہ نے بھی ترجیح دی. خیر یہ لازم نہیں ہے، یہاں پر جو چیز دل کو لگتی ہے کہ اگر جامد ہے کوئی چیز، اس کے اندر اگر نجاست گر گئی، اوپر ہی پڑی ہے، کوئی مرا ہوا جانور گر پڑا، خاص طور پر اگر گھی ایک ڈبے میں ہے، یعنی عام طور پہ گھی برتن میں تھوڑا ہی ہوتا ہے اور یہ تو بہت کم ہوتا ہے، یعنی کوئی بہت بڑا کارخانہ ہو یا بہت بڑا کچن ہو یا کوئی بہت بڑی بات ہو، تو وہاں پر کوئی بڑی بہت بڑا گھی کا ذخیرہ ہو سکتا ہے. وہاں پر ایسا ممکن ہے کہ بہت بڑے ٹب میں گھی ہو، اور وہاں پر بھی ایسی صورت عام طور پہ نہیں ہوتی. گھی تو عام طور پہ چھوٹی چھوٹی تھیلیوں میں یا چھوٹے ڈبوں میں ہی رکھا جاتا ہے. تو اس کا بہت زیادہ یعنی یہ ایسے تو ممکن نہیں ہے کہ 2 کلے گھی کی مقدار ہو، 2 کلے کی مقدار 5 من سے بھی زیادہ بتلائی تھی شروع میں، جو کثیر مقدار بعض فقہا نے بیان کی تھے. تو گھی اتنی زیادہ مقدار میں نہ رکھا جاتا ہے نہ سنبھالا جاتا ہے، وہ تھوڑی مقدار میں ہوتا ہے. وہ جامد اگر ہے تو اگر جامد شکل میں ہی اس پر کچھ گرا ہے اور اس کے اندر وہ نہیں اترا، کوئی چوہا ہو یا چپکلی ہو یا کوئی ایسی چیز، تو اوپر سے اس کو اتار دیں، اور باقی طبیعت مانتی ہے تو اس کو استعمال کرنے، نہیں مانتی تو کوئی لازم نہیں استعمال کرنا، اس کو کسی اور مقصد میں لایا جا سکتا ہے کھانے کے علاوہ میں. اور دوسرا اگر تو مائع شکل میں ہے تو پھر تو کسی طرح بھی انسان یعنی جو انسانی طبع ہے، فطرت کبھی اس کو قبول نہیں کرتی کہ ایک مائع شکل میں چیز ہے، اس کے اندر چوہا گرا ہوا، آپ نے چوہے کو پھینک دیا اور باقی چیز استعمال کر رہے ہیں، چھپکلی کو نکال کے باہر پھینک دیا.
یا نجاست کو اٹھا کے پھینک دیا، اور آپ اس کو سونگھ رہے ہیں کہ بدبو تو نہیں آ رہی، اور اس کو محسوس کرنے کی کوشش کر دیں کہ اس کا ذائقہ تو نہیں چینج ہوا، تو یہ چیزیں نہیں دیکھی جاتی، انسان اس سے گھن اور نفرت سی محسوس کرتا ہے۔ اس میں پہلا جمہور کا موقف راجع ہے، واللہ اعلم۔ یہ جو آپ نے پہلا موقف پڑھا تھا نا، کہ مائع گھی میں چوہا مرنے یا کوئی اور نجاست گرنے سے وہ گھی نجس ہو جاتا ہے، بس باقی اوصاف ثلاثہ کو یہاں نہیں دیکھا جاتا۔ وہ جو پانی کی کثیر مقدار ہو اس پر اس کا جلدی وصف نہیں بدلتا، وہاں تک تو بات کریں۔ یہاں پر جو کھانے پینے کی دیگر اشیاء ہیں جو تھوڑی مقدار میں ہوتی ہیں، ان میں ان چیزوں کو نہیں دیکھا جاتا۔ جی، تو یہ ہمارا یعنی اس پر موضوع ختم ہوا۔ اب ایک دو مسائل اور پڑھتے ہیں۔ یہاں پر ہمارے پاس کچھ متفرق مسائل ہیں نجاست اور طہارت سے متعلقہ۔ یہ مسئلہ ہے، یہ دیکھیے، کفار و مشرکین کے برتن استعمال کرنے کا کیا حکم ہے؟ کفار و مشرکین کے برتن استعمال کرنے کا کیا حکم ہے؟ یہ مسئلہ عام طور پہ پیش آتا ہے جہاں پر لوگ یعنی اکٹھے کام کرتے ہیں، کچھ نصرانی بھی ہوتے ہیں اور کچھ دیگر مذاہب کے ہوتے ہیں۔ بعض ہاسٹل میں بھی ساتھ ایسے اسٹوڈنٹ آ جاتے ہیں، یا بعض کلاسز میں ایسے آ جاتے ہیں، اور طلبہ عام طور پہ یعنی کچھ چیز شیئر کرتے ہیں، تو وہاں پر ان کے شیئر کرنے کا، ان کے ساتھ کھانے پینے کا، ان کے برتن استعمال کرنے کا کیا حکم ہے؟ یہ مسئلہ سمجھیے ذرا۔ تو کفار و مشرکین کے برتن استعمال کرنے کا حکم، اس میں بنیادی بات یہ کہ کفار کے برتن دو طرح کے ہوتے ہیں۔ اگر تو بالکل نئے جنہوں نے استعمال ہی نہیں کیے، تو وہ تو نئے ہیں، وہ تو انسان کسی دکان پہ برتن خریدنے جاتا ہے، خواہ بیچنے والا کوئی عیسائی یا کوئی غیر مسلم بھی ہو، تب بھی انسان خرید لیتا ہے، کیونکہ انہوں نے وہ استعمال نہیں کیے، وہ پیکڈ ہے بالکل۔ تو بالکل جو نئے ہیں وہ تو پاک ہی ہیں، اور اگر استعمال شدہ ہیں تو پھر ان کو دیکھنا پڑے گا۔ نیچے لکھا ہے اگر تو برتن بالکل نئے ہوں تو انہیں بالاتفاق استعمال کرنا جائز ہے، اور اگر وہ استعمال شدہ، مستعمل سے مراد ہے استعمال شدہ، اگر انہوں نے وہ برتن استعمال کیے ہیں تو ان برتنوں کی دو صورتیں ہیں۔ پہلی صورت جو کم و بیش بہت کم ہی پیش آتی ہے، وہ یہ کہ اگر ان کے برتنوں میں نجاست لگی ہو یا پھر کچھ حرام کھایا گیا ہو، اس صورت میں بالاجماع دھوئے بغیر ان کا استعمال حرام اور ناجائز ہے۔ جیسے وہ لوگ ذبح کے قائل نہیں ہیں، جیسے حرام طریقے سے کچھ کھاتے ہیں یا حرام جانور کھاتے ہیں، اگر تو وہ یعنی سبزی کھاتے ہیں یا دال کھاتے ہیں، اس طرح کی چیزیں جو عام طور پہ حلال ہوتی ہیں، ان کی بات اور ہے۔ لیکن اگر وہ ایسے چیزیں کھاتے ہیں جو ان کے مذہب میں حرام اور ہمارے مذہب، ان کے مذہب میں حلال اور ہمارے مذہب میں حرام ہے، وہ حرام حلال کی تمیز اگر نہیں کرتے، ان کے برتنوں میں کچھ گوشت کھایا انہوں نے، ہمیں کیا پتا گوشت وہ خود انہوں نے ذبح کیا یا خود اپنے انداز میں اس کو بنایا ہے، کیا کیا ہے، یا اگر اس میں کوئی شراب پی گئی ہے یا اس طرح کی کوئی حرام چیز کھائی گئی ہے، اور کئی حرام چیزیں نجس بھی ہوتی ہیں۔ تو ایک صورت یہ ہے، اگر ایسا ہے کہ ان کے برتنوں میں انہیں کچھ حرام کھایا پیا یا کچھ نجاست وغیرہ کی صورتحال ہے، تو ظاہر ہے کہ ان کو اچھی طرح دھونا پڑے گا، بلکہ ان کو مٹی سے اچھی طرح صاف کرنا پڑے گا، اور مٹی ہی نجاستوں کو اچھی طرح اور حرام کو اچھی طرح زائل کرتی ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ وہ استعمال شدہ تو ہوں لیکن دھوئے ہوئے اور صاف ہوں، یعنی خود انہوں نے دھو کے رکھے ہیں، خود استعمال کیے اور خود ہی دھو کر رکھے ہیں۔ ان کے اپنے دھوئے ہوئے برتن ہم استعمال کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ یعنی اگر تو ان کے برتنوں میں کچھ حرام وغیرہ لگا ہے یا ان کا کھانا لگا ہے، پھر تو ہم نہیں استعمال کر سکتے نا، پھر تو ان کو دھوئیں گے پھر ہی استعمال کریں گے، ہمیں کیا پتہ انہوں نے کیا کھایا کیسے استعمال کیا۔ لیکن ان کے برتن ان کے گھر کے لیکن دھلے ہوئے ہیں، جیسے وہ دھلے ہوئے برتن لے کے آتے ہیں، تو کیا ان سے ہم برتن لے کر استعمال کر سکتے ہیں؟ یا ہمارے برتن وہ لیتے ہیں استعمال کر کے ہمیں واپس کر دیتے ہیں خود دھو کر، تو ہم ان کا بعد میں استعمال کریں یا کیا کریں؟ اس میں پہلا قول جو تھوڑا شدید ہے، یہ بعض علماء نے کہا کہ انتہائی مجبوری کی صورت میں اچھی طرح دھو کر استعمال کر لیا جائے، کہ یعنی ویسے استعمال نہ کریں، لیکن اگر ضروری ہو استعمال کرنا، ان کا مجبوری ہو، تو پھر ان کو اچھی طرح دھو کر استعمال کریں۔ اور دوسرا قول یہ ہے، بعض علماء نے کہا کہ کفار کے برتن جب تک بظاہر صاف ہوں ان کا استعمال مطلقاً جائز ہے، جب صاف ستھرے ہیں اور ان کے اندر نجاست نہیں لگی، اور ان کے جسم میں کون سی نجاست ہوتی ہے؟ یعنی اگر اللہ نے کفار اور مشرکین کو نجس کہا ہے، اگر ہمارے ساتھ کفار اور مشرکین بیٹھ جائیں، سفر کریں، ساتھ بیٹھ جائیں،
یا کلاس میں کوئی اسٹوڈنٹ ساتھ ایسا بیٹھ جائے، اگر کوئی ادارے ایسے ہوں تو، یا کہیں کام کرنے میں کلیگ ایسے ساتھ بیٹھ جائیں اور وہ مشرک یا کافر ہوں، ان کا وجود تو نجس نہیں ہوتی، اگر ان سے ہاتھ ملایا جائے، ان کے ہاتھ میں کون سی نجاست ہے؟ ان کے جسموں میں نجاست نہیں ہوتی، یہ نجاست ان کے عقیدے کی ہے، اور یہ غلاظت ان کے عقیدے یا نظریے کی ہے یا ان کے اعمال کی ہے۔ اسے دوسرا قول یہ ہے کہ کفار کے برتن جب تک بظاہر صاف ہو، یعنی ان کے اندر کچھ نہیں، اگر وہ دھوئے ہوئے ہیں اور خود اگر انہوں نے ہی دھوئے ہیں، تو ان کا استعمال مطلقاً جائز ہے۔ راجہ قول کیا ہے؟ کہتے ہیں جیسا کہ علامہ محمد علامین شنقیطی رحمہ اللہ، یہ بھی سعودیہ کے بڑے پائے کے عالم تھے جو اب انتقال کر گئے کچھ سال پہلے، اور علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ کفار کے برتنوں میں کھانے پینے سے اجتناب کرنا چاہیے، اللہ ہے کہ کوئی اور برتن نہ ملے یا کوئی اور مجبوری ہو تو ان کے برتن دھو کر استعمال کر لیے جائے۔ ہاں یہ بات یعنی ذرا انصاف کے قریب ہے، جیسے نبی الاسلام نے بھی فرمایا، حدیث بھی موجود ہے، آپ سے پوچھا گیا اہل کتاب کے برتنوں کے استعمال میں، فرمایا کہ ان کے برتن استعمال نہ کرو، ہاں اگر ان کے علاوہ کوئی اور برتن نہ ملے تو دھو کر ان کو استعمال کر لو۔ اس میں ہمیں ایک اور بات بھی سمجھنی چاہیے کہ گھروں میں جو رکھ لیتے ہیں غیر مسلم، آیا رکھ لیتے ہیں، یا کوئی عیسائی عورت رکھ لیتے ہیں یعنی کچن میں کام کرنے کو یا گھر کے کام شام کرنے کو، تو ظاہر ہے کہ وہ کھانا بنائے گی، وہی برتن کو استعمال کرے گی، تو یہ کوئی یعنی مناسب صورتحال نہیں ہے، مناسب نہیں ہے یہ، یعنی علماء نے مطلقاً اس طرح کی چیزوں کی اجازت نہیں دی، اگرچہ ان کے جسم نجس نہیں ہوتے ہیں لیکن پھر بھی وہ لوگ ان کے طہارت اور نجاست کے اپنے اصول ہیں، وہ ہمارے جیسے ان کے اصول نہیں، ہمارے مذہب اسلام کو وہ نہیں مانتے، وہ نجاست سے کیسے طہارت حاصل کرتے ہیں، ان کے طہارت کے کیا انداز ہیں، کیا وہ ہر ٹائم پاک رہتے ہیں یا نجاست میں ہی اپنے ہاتھ استعمال کرتے رہتے ہیں، یہ الگ مصیبت ہے۔ اور دوسرا ایک اور مسئلہ ہے اسلام میں، وہ موالات کا مسئلہ ہے، کہ جو اس طرح کے امور ہو نا، جس میں ساتھ مل کے کھانا پینا یا کسی کی پکی چیز کھا لینا یا چیزیں شیئر کرنا، یہ دل کے تعلق کی علامتیں ہوتی ہیں، اور دل کا تعلق مسلمانوں سے ہوتا ہے، یہ دل کا تعلق مسلمانوں سے ہوتا ہے، اور یہ جو غیر مسلم ہوں ان سے کوئی دلی تعلق نہیں ہوتا، اس لیے ان کی اشیاء شیئر کرنا اور ان کا اگر ہمیں شیئر کر کے دے دینا، اب لوگ تو یعنی اس سطح پر اتر جاتے ہیں کہ وہ اب کرسمس آ رہی ہے آگے، وہ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت، نعوذ باللہ، اللہ کا بیٹا ان کو کہتے ہیں، اور اس طرح سے ان اپنی مذہبی رسم کو ایسے مناتے ہیں، تو مسلمان اپنے عقیدے میں اتنے غافل ہیں کہ ان کو مبارکباد تک دیتے ہیں اور ان کی خوشیوں میں شریک ہوتے ہیں، اور کئی یعنی بس ذاتی مفاد کے لیے یا کہہ لے کو سیاسی مفاد کے لیے ان کے ہاں جاتے ہیں، کیک کاٹتے ہیں، ان کو سیلیبریٹ میں ان کے ساتھ شریک ہوتے ہیں، اور کرسمس کی چیزیں سجاتے ہیں ان کے ساتھ، یہ سب اسلام سے دوری کی اور اپنے عقیدے اور اپنے منہج کو کمزور ماننے کی علامت ہے۔ اسلام نے ہمیں جو نظریہ دیا، اسلام نے ہمیں جو مذہب دیا، اور ہمیں جو ایک اللہ تعالیٰ نے اپنا پسندیدہ دین عطا کیا، اس دین کا یہ مقصد ہے کہ ہم اس کو غالب رکھیں اور غیر مسلموں کے ساتھ یوں مل جل کے نہ رہیں کہ ان کو اپنے جیسا سمجھیں، اگرچہ ان کے جسموں میں نجاست نہیں ہوتی، میں نے کہا ایک تو ان کے طہارت اور نجاست کے اصول بھی اپنے ہیں، ہمیں نہیں پتا کہ ان کے رہنے سہنے کے انداز کیا ہے، اور دوسری بات کہ ان کے ساتھ جو رہن سہن میں ان کی بات چیزیں شیئر کرنا، ان کو انوائٹ کرنا، ان کے ساتھ مل کے کھانا پینا، یہ کفار کے ساتھ یہ چیزیں زیب نہیں دیتی، ان کے ساتھ یہ اشیاء اسلام کے مغلوب ہونے کی دلیلیں ہیں یا خود کو کمزور ماننے کی دلیلیں ہیں، تو یہ اس نظریے سے بھی اگر ہم ان چیزوں کو دیکھیں تو ان سے اجتناب ضروری ہے، ان کے برتن استعمال نہ کیے جائیں، ان کے ساتھ چیزیں شیئر نہ کی جائیں، اور نہ ان کی ایسے دی ہوئی چیز قبول کر کے کھا لی جائے، اس سے اجتناب ہی ضروری ہے۔ ہاں اگر مجبوری ہو کوئی اور برتن نہ ملے تو دھو کر استعمال کر لے، جیسے کہ میں نے کہا کہ اس میں بھی اس کا نبی الاسلام کے فرمان میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے۔ اسی نوعیت کا اگلا مسئلہ ہے کہ کفار و مشرکین کے کپڑے یا لباس استعمال کرنے کا کیا حکم ہے؟ اب یہ جو لباس اور کپڑے ہیں، اب ان کی بھی دو صورتیں ہو سکتی ہیں، اس کے انہوں نے کوئی یہاں پر جواب نہیں، آگے جو دلائل لکھے ہیں وہ ذرا الگ ہیں۔ یہ جو لباس ہوتے ہیں، اگر تو ان کے استعمال شدہ مراد ہے کہ استعمال کر کے انہوں نے بغیر دھوئے ہم پہنے، بغیر دھوئے تو نہیں پہن سکتے، لیکن دھو لیے جائیں تو پھر ان کا استعمال برتنوں کے استعمال سے بہرحال مختلف ہے۔ اب ہمارے یہاں لنڈے میں جو ساری چیزیں آتی ہیں وہ انہیں کی استعمال کردہ ہوتی ہیں، تو لوگ دھو کر ان کو استعمال کر لیتے ہیں، تو کپڑے اور لباس استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں، اس میں کوئی خاص اختلاف بھی نہیں، واللہ اعلم۔
اگر دھو کر کپڑوں کو یا لباس کو استعمال کر لیا جائے تو ان کی بات اور ہے، اور برتنوں کا معاملہ ذرا جیسے میں نے پہلے ذکر کیا، وہ شیئر کرنے کا چیزیں اور مل کے کھانے پینے کا، وہ ذرا اس سے مختلف ہے۔ اب دیکھیے، پہلے جو آپ نے پڑھا کہ اہل کتاب کے برتن استعمال کریں یا نہ کریں، پہلا قول آپ نے یہ پڑھا تھا، اوپر دیکھ لیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ بعض علماء نے کہا کہ انتہائی مجبوری کی صورت میں اچھی طرح دھو کر ان کو استعمال کر لیا جائے۔ ان کی دلیل دیکھیے، ان کی دلیل یہ حدیث ہے، نبی ثعلبۃ الخشنی رضی اللہ تعالی قال قلت یا نبی اللہ انا بارض قوم اہل الكتاب افنأکل فی آنیتہم وبأرض صید اصید بقوسی وبکلبی الذی لیس بمعلم وبکلبی المعلم فما یصلح لی۔ حضرت ابو ثعلبہ الخشنی وہ ایک یعنی شکار کرتے تھے، تو انہوں نے آپ سے ایک مسئلہ پوچھا، اور اہل کتاب کی زمین میں رہتے، اس زمین میں عیسائی یہودی بکثرت آباد تھے۔ کہنے لگا اللہ کے رسول، ہم ایسی اہل کتاب کے علاقے میں رہتے ہیں، ہمارے یہاں یہودی عیسائی اکثر ہیں، تو کیا ان کے برتنوں میں ہم کھا پی سکتے ہیں، ان کے برتنوں کو استعمال کر سکتے ہیں؟ اور دوسری بات یہ کہی کہ شکار کی زمین پہ ہے کہ میں اپنے تیر کمان سے یا اپنے ایسے کتے سے شکار کرتا ہوں جس کو شکار نہیں سکھایا گیا، یا اپنے شکاری کتے سے اگر شکار کروں تو میرے لیے کس حد تک یعنی شکار کی چیز کا استعمال جائز ہے؟ آپ نے فرمایا جو پہلی بات تھی، فرمایا اما ما ذکرت من اہل الکتاب، جو ہمارے موضوع سے متعلق ہے، فرمایا اما ما ذکرت من اہل الکتاب، تو نے اہل کتاب کے برتنوں کا ذکر کیا ہے، فان وجدتم غیرها فلا تاکلوا فیها، اگر تو ان کے علاوہ برتن موجود ہے تو ان میں مت کھاؤ۔ یعنی اگر تم اپنے گھر میں ہو نارمل صورت میں یا اپنی جگہ پہ ہو اور وہاں پر تمہارے اپنے برتن موجود ہیں تو ان کو استعمال کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وَإِن لَمْ تَجِدُوهَا، لیکن اگر ان کے علاوہ نہ ملے، فَاغْسِلُوهَا وَكُلُوا فِيهَا، تو پھر دھو کر استعمال کر لو۔ تو یہ پہلے قول والوں نے کہا تھا کہ انتہائی مجبوری کی صورت میں اچھی طرح دھو کر استعمال کیے جائیں، اور یہی موقف راجح ہے، اس حدیث میں بیان ہوا۔ اور دوسرے موقع والے وہ کہتے تھے نہیں، کہ اگر بظاہر صاف ہے تو استعمال کر لیے جائیں۔ دوسرے قول والوں کی ایک تو حدیث انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، انس رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ ان امرأۃ یہودیۃ اتت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشاۃ مسمومۃ فاکل منها، ایک یہودی عورت آپ کے پاس ایک زہریلی بکری میں زہر ملا کر لے، یہ خیبر کے موقع کا واقعہ ہے۔ خیبر میں جب آپ گئے تھے تو وہاں پر ایک یہودی عورت نے آپ کو گوشت کھانے کے لیے دیا، بکری بنی، اس نے زہر ملایا تھا، آپ نے اسے کچھ کھایا بھی، لیکن بعد میں آپ کو اللہ نے وہی کے ذریعے خبر کر دی اور آپ نے اس کو کھانا چھوڑ دیا۔ ایک صحابی نے کھایا تھا، وہ شہید بھی ہو گیا تھا، تو آپ نے اس کے قصاص میں اس عورت کو قتل کروا دیا تھا۔ پھر آپ نے بھی ایک دو لقمے لیے، لیکن آپ پر اس کا اثر نہیں ہوا، اللہ نے آپ کو محفوظ رکھا۔ فجی ابھی رسول اللہ، تو اللہ کے رسول کے پاس اس عورت کو بعد میں پیش کیا گیا، جب پتہ چل گیا تو اس کو پیش کیا گیا، آپ نے اس بارے میں سوال کیا، کہنے لگے اردت لاقتلک کا، کہ میں نے آپ کے قتل کے ارادہ سے ایسا کیا تھا۔ اور یہودیوں سے آپ نے پوچھا، انہوں نے کہا جی کہ ہم نے سوچا کہ اگر آپ اللہ کے سچے رسول ہیں تو آپ کو نقصان نہیں دے گا، اور اگر آپ سچے نہ ہوئے تو آپ پھر یعنی اس سے بچیں گے نہیں، میں ہم نے اس لیے ایسا کیا تھا، اور آپ بچ بھی گئے، پھر بھی یعنی وہ خناس مسلمان تو ہوئے نہیں۔ تو اس نے کہا جی آپ کے ارادہ قتل سے میں نے کیا تھا۔ آپ نے فرمایا ما کان اللہ علیہ وسلم تو کیا علی ذلک، فرمایا کہ اللہ تجھے مجھ پہ مسلط نہیں کر سکتا کہ اللہ تیرے ذریعے میرا قتل کر دے، اللہ میری حفاظت کرنے والا ہے۔ علی ذلک او علی، آپ نے فرمایا، تو صحابہ نے کہا لا نقتل، اس کو قتل نہ کر دے، فرمایا نہیں قتل نہیں کر، اور بعد میں آپ نے اس کو قصاصاً قتل کروایا تھا، یہ حدیث میں تفصیل موجود ہے، کیونکہ ایک صحابی آپ کا وہ گوشت کھانے کی وجہ سے شہید ہو گیا۔ اب یہاں پر دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ آپ نے ایک یہودیہ عورت کا پیش کیا ہوا گوشت استعمال کیا، ظاہر انہی کے برتن ہیں، انہی کا پکایا ہوا گوشت ہے۔ اب یہ اس طرح کی جو باتیں آتی ہیں نا، اس میں ایک جو ہمیں صورت نظر آتی ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حسن اخلاق سے غیر مسلم کو اپنے قریب کرنے کے لیے بس اوقات ان کے ہدیے قبول کر لیتے تھے، ان کی چیزیں کھا لیتے تھے، ان اسلام کی دعوت کی مصلحت سے، کہ وہ اسلام سے متاثر ہوں اور مسلمانوں کے اخلاق سے متاثر ہوں، اگر میں رد کر دوں گا تو اسلام سے منحرف ہو جائیں گے، اسلام سے مزید دور ہو جائیں گے، تو آپ ان کو قریب لانے کے لیے اس طرح کرتے تھے۔ اگر تو یہ فائدہ نظر آتا ہو کہ کسی یہودیہ عیسائی کے ساتھ مل کر کھانے پینے میں، اس کو قریب کرنے میں یہ فائدہ نظر آئے کہ وہ اسلام کے قریب ہو رہا ہے، اور آہستہ آہستہ اسلام اس کے دل میں اتر جائے گا، میرے اخلاق سے متاثر ہو کر یا میرے عمل سے متاثر ہو کر یا میری دوستی میں میرے اخلاق سے متاثر ہو کر وہ اسلام قبول کر لے گا، تو پھر اس کو ضرور قریب کریں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کا اخلاق موجود ہے۔ آپ نے اس نظریے سے بعض
कुफार मुशरिकीन के हदिये कबूल किए। लेकिन अगर ये मसलहत ना हो तो फिर इसका कोई फायदा नहीं है। ये यहाँ पर ये सूरत बन सकती है। इसलिए जो जाब्ता है ना, वो आपने जाब्ता पहले, ये तो आपका अमल था जो आपने इस यानी मकसद, बाकी जाब्ता इस हदीस में जो आपने फरमाया कि अगर इनके अलावा ना मिले तो फिर धोकर इस्तेमाल कर लो, वगरना इनको इस्तेमाल ना करो। नीचे इस हदीस का तर्जुमा लिखा कि एक यहूदी औरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बकरी का जहर और आलूदा गोश्त ले आई, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसमें से कुछ खाया। फिर इस औरत को रसूल की खिदमत में पेश किया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे इस बारे में पूछा। उसने कहा, जी मैंने आपको मुआज़ल्लाह कत्ल करने की गरज से ऐसा किया है। आपने फरमाया, अल्लाह तुझे इस बात पर कुदरत नहीं देगा, या फरमाया अल्लाह तुझे मुझ पर मुसल्लत नहीं कर सकता। फिर आपने कुछ खाया तो मैंने उसकी वजह बयान कर दी। इमाम नववी रहमतुल्लाह फरमाते हैं, हादिल मरअतुल यहूदी अल फाइला लिस्सुम में इस्मुहा ज़ैनब बिनतुल हारिस उख्त मरहब अल यहूदी। वो मरहब यहूदी की बहन थी, ज़ैनब बिनत हारिस, उसने ये अमल किया था। इस मौकफ की दूसरी दलील ये है जो कहते हैं कि अहले किताब के बर्तन यानी इस्तेमाल कर सकते हैं। इमरान बिन हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की रिवायत है, अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्हाबहु तवद्दउ बिम मज़ादति इम्रातिन मुशरिका, कि नबी इस्लाम और आपके सहाबा ने एक मुशरिका औरत के मशकीज़े से वजू किया। इसमें कोई दलील नहीं है। इस सफ़र में थे आप, इस सफ़र तबूक में थे और पानी नहीं था, तो एक मुशरिका औरत मिली, उसके पास कुछ पानी था, तो आपने उससे पानी हासिल किया। तो पानी, और वो मशकीज़े में था, और मशकीज़े के अंदर से कौन हाथ डालता है, और मशकीज़े के अंदर कौन धोता है जाके? मशकीज़ा तो अंदर से बंद होता है। तो मशकीज़ा या पैक शुदा पानी वो किसी का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे मुशरिकीन के बर्तनों को इस्तेमाल करने का जवाज नहीं निकलता। खैर, इससे इन्होंने दलालत यूं ली है, दलील यूं लिया कि मुशरिक के बर्तन में वजू किया जा सकता है, तो इसमें खाना भी खाया जा सकता है। ये बर्तन नहीं था, मशकीज़ा था, और मश्क अंदर से बंद होती है, उसको बर्तनों पर क्यास करने की जरूरत भी नहीं। और दूसरी बात, आप सफर में थे और आपके पास पानी नहीं था, पानी नहीं था, और अगर आप वो वाकया पढ़े, आपने सहाबा को पानी लेने के लिए भेजा, तो दूर से सहाबा निकले और वहां से ये मुशरिक औरत उनके हाथ आई, उसके लेकर अल्लाह के नबी के पास आ गए, जो अपने ऊंटनी पर दो पानी के मशकीज़े लेके आ रही थी। तो सहाबा ने से पूछा कि पानी कहाँ से ला रही? उसने कहा, जी मेरे और पानी के दरमियान एक दिन रात का फासला है, यानी बहुत दूर से मैं भी लेके आ रही हूँ। तो सहाबा ने कहा, हम कहाँ इतनी दूर जाए, उसको अल्लाह के नबी के पास ले आए। तो आपने उससे वो पानी का मशकीज़ा लिया, आपने इस्तेमाल किया, और आपने फरमाया कि ये मत समझना कि हम तेरा सारा पानी ख़त्म कर देंगे। तो सब ने इस्तेमाल किया, लेकिन पानी जूं का तू रहा, बहुत बड़ा लश्कर था, सब ने पानी इस्तेमाल किया, और आपके बरकत से वो पानी पूरे का पूरा रहा। और आपने हुस्न अखलाक का मुजाहरा किया, आपने उसको कुछ खाने पीने की अशिया देकर रुखसत किया। बाद में वो औरत अपने कबीले की, उसने कबीले में जाकर बताया कि मेरे एक शख्स से मुलाकात हुई जो नबी होने का दावा करता है, उसके तो अखलाक बड़े अच्छे हैं, तो मुखाम खा उसको बुरे करते कहते हो। उसका पूरा कबीला ही आपके इस हुस्न अखलाक से मुतासर होकर मुसलमान हो गया था। ये पूरा वाकया उस औरत का। तो वहां पर उसके मशकीज़े से पानी लेना, एक तो जरूरत थी, दूर दराज के सफर में निकले थे, रास्ते में कोई पानी नहीं मिल रहा था, सहरा का सारा इलाका, और दूसरा वो मशकीज़े से पानी लिया, उसके कोई कौन से बर्तन इस्तेमाल किए। तो इसमें राजी और मुहतात मौकफ यही है कि इनके बर्तन बिला वजह इस्तेमाल ना किए जाए। और मैंने आपको एक वजह ये बतला भी दी है कि एक तो उनके तहारत नजासत के उसूल हम नहीं जानते कि उनके रहने सहने के मामलात कैसे हैं। और देखा जाए तो मगरब और यूरोप के लोग अक्सर वो नजस ही होते हैं, वो नजासत से परहेज नहीं करते, और वो गलाजत में रहना ही उन्होंने सीखा हुआ है। शराब पीते हैं और लथड़े रहते हैं, और निजासतें से उनका कोई परहेज नहीं होता, और निजासत और इस्तिंजा के उनके कोई उसूल नहीं है। तो बदबूदार लोग होते हैं वो। अकीदे और अमल की निजासत तो है, तो जिस्मानी निजात भी उनके अंदर बहुत पाई जाती है। हमें बाजार लगते हैं जैसे बड़े साफ सुथरे और बड़े, यानी मुसलमानों को यानी उनकी चमक बड़ी मुतासर करती है, लेकिन अंदर से वो हैं बड़ी नजस। और उनके औरतों के साथ रहने सहने के मामला देखें, इंतहाई नजस और खबीस तरीन है। और दूसरी बात है कि जो बाहमी खाने पीने का मामला होता है, ये एक दिल के ताल्लुक की दलील है, और दिल का ताल्लुक मुसलमानों से रखना चाहिए, और कुफार मुशरिकीन से ऐसे ताल्लुकात जोड़ने की जरूरत है। जी आज के लिए इतना काफ़ी है।